بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ابلیس کے بارے میں ہم آپ سے شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک محبت اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ناظرین، ابلیس کا اسم ذات عبرانی لفظ ہے، مگر اہل عرب اسے بل سے ماخوذ کہتے ہیں، جس کے معنی نا امید ہونے کے ہیں۔ چونکہ ابلیس کو اللہ سے کوئی امید نہیں رہی، اس لیے ابلیس کہلایا۔ اسے شیطان اور عدو اللہ، خدا کا دشمن بھی کہتے ہیں۔ قرآن اس کا ظہور ابتدائے عالم سے بتاتا ہے۔ اس نے آدم اور حوا کو بہکایا اور شجرے ممنوعہ کے کھانے کی اس لیے ترغیب دی کہ وہ کہیں ہمیشہ جنت میں ہی نہ رہیں۔ جب اللہ نے آدم میں روح پھونکی تو حکم دیا کہ تمام فرشتے اسے سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم خاک سے۔ اس پر راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اس نے اللہ سے قیامت کے دن تک کی مہلت طلب کی، جو دے دی گئی، اور لوگوں کو بہکانے کی طاقت بھی دے دی گئی۔ بائبل میں بھی یہ قصہ قریب اس طرح مذکور ہے۔ علامہ زمخشری اسے جن مانتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے کان من الجن، وہ جن تھا، مگر بہت سے علماء اسے فرشتہ مانتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جن بھی فرشتوں میں شامل تھے وہ جنت کے محافظ تھے، مگر جن نار سموم سے پیدا کیے گئے اور فرشتے نور سے تخلیق ہوئے۔ ابتدا میں جن زمین پر رہتے تھے وہ آپس میں لڑنے لگے تو اللہ نے ابلیس کو ان کے پاس بھیجا۔ بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس ارضی جنات سے تھا۔ شیطان ابتدائے آدم کو بہکانے میں مشہور رہتا ہے، مگر نیک بندوں پر اس کا بس نہیں چل سکتا۔ قرآن میں سب سے پہلے اس کا ذکر سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں آتا ہے، جہاں ابتدائے آفرینش اور سجدہ آدم کا ذکر ہے۔ ابتدائے آفریشن کے بیان میں سے اسے ابلیس اور دوسرے مقامات پر شیطان کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، لیکن قرآن پاک میں شیطان کی جمع بھی آئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پورا گروہ ہے۔ قرآن میں طاغوت بمعنی شیطان بھی جگہ جگہ آیا ہے۔ ابلیس کو عابد کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جناب سید السجاد الحسینی آف قبولہ لکھتے ہیں کہ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے عابد کو دربار اکبری سے نکال دیا اور کہہ دیا کہ تم ابلیس ہو۔ پھر ابلیس کے نام سے مشہور ہوا، اور جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکایا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو لعنتی ٹھہرایا، تو ابلیس کو شیطان کہا۔ تب ابلیس دوزخی ٹھہرایا، اور شیطان کے حامی بھی دوزخی ہی ہیں۔ شیطان جیسے گمراہ کرنے والے اور راستے سے بھٹکانے والے وجود کی خلقت کا کیا فلسفہ ہے؟ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے؟ اول یہ کہ انسان کی گمراہی اور انحراف میں شیطان کا کردار صرف اکسانے اور بہکانے کی حد تک ہے۔ دوم یہ کہ کمال ہمیشہ تضاد اور ٹکراؤ کے ماحول میں ہوتا ہے، اس لیے بہترین نظام میں اس طرح کی مخلوق کو پیدا کرنا بیکار اور بے مقصد نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کی خالص رحمانیت اور خیریت کا جلوہ ہے۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ سالوں تک فرشتوں اور عبادت گزاروں کا ہم نشین تھا، لیکن بعد میں اس نے اپنے اختیار سے سرکشی اور انحراف کی راہ اپنا لی اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ شیطان کا وجود ایمانداروں اور راہ حق پر چلنے والوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ ترقی اور کمال کا وسیلہ ہے، کیونکہ ترقی و کمال ہمیشہ تضاد اور مقابلے کے ماحول میں حاصل ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں شیطان کا کردار اکسانے اور بہکانے کی حد تک ہے، یعنی شیطان انسان کو گمراہی اور انحراف کی طرف صرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو نقوص میں تصرف کی قدرت اور ان پر تسلط نہیں دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور بے شک ان لوگوں پر تسلط نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شیطان ان لوگوں سے بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا۔ قرآنی تعلیمات اس بات کی حکایت کرتی ہیں کہ انسان کی گمراہی میں شیطان کا رول صرف اکسانے اور بلانے کی حد تک ہے، اور وہ انسان کو جبر اور گمراہی کی طرف نہیں کھینچتا، کیونکہ انسان 2 طرح کی دعوتوں کا مخاطب ہے، ایک اللہ کی طرف سے اور دوسری شیطان کی طرف سے، اور انسان اپنے اختیار کے تحت ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپناتا ہے۔ ہاں، جو لوگ اپنے اختیار اور ارادے سے شیطان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور اسی کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں اور اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں تو شیطان ان کے اوپر قابو اور تسلط حاصل کر لیتا ہے اور ان کو نابود کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ مزید اس طرح کی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل ڈائری آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔